بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز و محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے بہت صاف، اللہ کی نافرمانی کا کوئی داغ اس پر نہیں ہوتا۔ یوں کہو تو چلے کہ جیسے ایک نبی معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہے، ویسے بچہ دنیا میں آتے اتنا معصوم ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں فرشتوں کی اور نبیوں کی صورت دیکھنی ہو تو بچے کو دیکھ لو، اس کے دل پر ایک بھی داغ نہیں ہوتا گناہ کا۔ پھر بڑے ہو کر بعض لوگ اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں نیکی ڈھونڈے نہیں ملتی، پوری ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی سے رنگ جاتی۔ وہ بہت سی مرتبہ خود بھی ان گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، مگر چاروں ناچار، چاہی نہ چاہی، اس کا قدم گناہوں میں پڑ ہی جاتا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کل کا یہ معصوم بچہ آج اتنا زیادہ اپنے رب سے بیگانہ کیوں ہو گیا، اتنا کیوں بگڑ گیا؟ اس کے اندر یہ خرابی آئی کہاں سے؟ ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ارے بچپنے میں تو کتنا بہتر، خوش اخلاق، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اذان سنتے ہی مسجد جانے والا، اچھے جذبات رکھنے والا تھا، اور اچانک اس بچے کو جوانی میں قدم رکھتے کیا ہو گیا کہ آج نہ والدین کا ہے، نہ استاذ کا ہے، نہ شیخ کا ہے، نہ اللہ کا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے درون کو داغدار کیا کس نے، اس کے دل کو میلا کچیلا بنایا کس نے؟ بس اس چیز پر ہماری نظر ہو تو انشاءاللہ ہم بچے کی صحیح تعلیم و تربیت بھی کر سکیں گے اور خود بھی ہمارے دل کو داغدار ہونے سے بچا سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی مستورات بہنوں، میں اس سلسلے میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر داخل کرنے کے 4 دروازے رکھے ہیں، 4 دروازے رکھے ہیں۔ چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں اور اپنا اثر کرتی ہیں۔ اگر باہر سے اندر داخل کرنے کا کوئی موقع اور کوئی جگہ نہ ہوتی تو بچہ کل کی طرح آج بڑے ہو کر بھی معصوم رہتا، اس کا دل داغدار نہ ہوتا، اندھیری درون میں نہ چھاتی، چونکہ روشنی ہی روشنی تھی اور باہر سے کوئی چیز جانے کا موقع نہیں۔ ان کو آپ عربی میں کہیں تو مداخل اربعہ کہہ سکتے ہیں،
انسان کے بدن کے 4 پرویش دوار 4، ان میں سے ایک تو آنکھ ہے۔ بہت سی چیزیں انسان آنکھ کے واسطے سے دل میں بھرتا ہے۔ ایک کان ہے، کان کے واسطے سے بہت سی چیزیں دل میں جاتی۔ ایک منہ ہے، انسان کھاتا ہے پیتا ہے، بہت ساری چیزیں یہاں سے اندر جاتی۔ اور ایک شرمگاہ ہے۔ یہ 4 مداخل اربع کہے جاتے ہیں جہاں سے انسان کا درون میلا کچیلا داغدار گناہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 4 پرویش دوار کے اوپر قابو پا لے، ان مدخلوں پر، ان دروازوں کے اوپر قابو پا لے، کہو یہ 4 چیزیں اپنی شریعت کے حوالے کر دے، تو اس کا درون ویسے ہی صاف شفاف اور روشن رہے گا جیسے بچے کا رہتا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نے ہم کو اس دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کے بغیر چلتا بھی نہیں۔ کتنے لوگ آنکھ بند کر کے زندگی گزار سکیں گے؟ کان کتنی دیر تک آپ بند کر سکیں گے؟ خوراک نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے تو چلے گا کیسے؟ اگر شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال نہیں کیا گیا تو یہ نسلیں آگے کیسے بڑھے گی؟ اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کے یہ 4 دوار ضروری بھی قرار دیے، 4 دروازے ضروری بھی قرار دیے۔ اس کے بغیر انسان اپنی اس ناسوتی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 4 دروازوں کو رکھ کر ہمیں مکلف بنایا کہ دیکھو، آنکھ کے واسطے سے اس چیز کو تو تم اندر اتار سکتے ہو، یہ چیز نہیں اتار سکتے۔ کان کے واسطے سے فلاں چیز تو اندر جا سکتی ہے، فلاں دوسری چیز جائے گی تو صحیح، لیکن میری نافرمانی کا کام ہوگا۔ اس منہ سے یہ لقمہ تو کھا سکتے ہو، وہ لقمہ نہیں کھا سکتے۔ شرمگاہ کو اس جگہ استعمال کر سکتے ہو، اس جگہ استعمال نہیں کر سکتے۔ دونوں راہیں اللہ تعالیٰ نے سب جگہ کھول کر رکھ دی۔ بس یہیں سے بچے کا بگڑنا اور بننا شروع ہوا۔ یہ 4 راستے وہ ہیں جن کے واسطے سے انسان اللہ تک پہنچ بھی سکتا ہے، اور یہی 4 راستے وہ ہیں جن سے اللہ سے دور اتنا پٹک سکتا ہے کہ اس کے بعد واپس لوٹنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بچے کے میلے کچیلے اور صاف دل کے داغدار ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اس بچے کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تو وہ اپنی آنکھوں سے اچھا برا سیاہ سفید سب دیکھے گا، اور 4 اعضاء کو ہر طرح سے بے دریغ، کسی کا قابو نہیں ہے، اس طرح سے استعمال کرے گا۔ اور یاد رکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 اعضاء ایسے ہیں کہ ان سے دل تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ کہو ان جگہوں پر کوئی چیز پڑی تو سیدھی دل میں اتر گئی۔ میں مختصر آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں سناؤں گا کہ ان کا دل سے کتنا کانٹیکٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آنکھ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کی آنکھ غلط سلط، اللہ کی ناراضگی والی چیز، نافرمانی کی چیز دیکھتی ہے تو کیا ہوا، ایک ظاہری عضو ہی تو بگڑا ہے، دل تو سلامت ہے۔ یہ بہت کچا خیال ہے۔ آنکھ میں پڑنے والی چیز بہت تیزی سے دل کے اندر جا کر فتنہ بپا کرتی۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حدیث نبوی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 2 کپڑے 2 لباس ہدیے میں آئے شاید۔ ان میں سے ایک سیدھا سادہ کپڑا تھا اور ایک دوسرا انبجانی جبہ تھا جس پر پھول بوٹے نقش و نگار سب بنے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سیدھا سادہ کپڑا تھا
وہ ابو جہم نامی ایک شخص کو بھیجا کہ بھائی اس کو ہدیہ کر دو، بھیج دو ابو جہم کو۔ ہر انسان کو شریعت میں اجازت بھی ہے کہ اچھا پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انبجانی جبہ جو تھا وہ اپنے لیے رکھا، اس کو پہنا اور پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس قصے کی روایت کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نماز میں داخل ہوئے، وہ نقش و نگار والا پھول بوٹے والا جبہ پہن کر، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور جبہ نکال کر فرمایا ابو جہم کو یہ دے دو، ہمارا سیدھا سادہ واپس کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ جبہ میرے دل کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ وہ رسول معصوم کہہ رہا ہے جس کو گارنٹی دے کر بھیجا گیا ہے کہ جس کا دل کبھی داغدار نہیں ہوگا، یہ پیدا ہوا تب جیسا، اللہ کے یہاں پہنچے گا تب ویسا۔ لیکن امت کو ایک سبق دینا تھا۔ ملا علی قاری اس روایت پر اپنی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس روایت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کی آنکھ کے واسطے سے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ دل میں فوراً فتنہ بپا کرتی ہے اور ایک اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے دل کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ مجھے بتائیے اس جبے میں کوئی ناجائز چیز تھی؟ صرف ایک بات تھی کہ اس کے نقش و نگار میں انسان پڑھ کے نماز اور اللہ سے غافل ہو سکتا تھا، ہمارا خشوع خضوع غارت اور ضائع ہو سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر فرمایا ابو جہم کو یہ دے دو، ہمارا سیدھا سادہ جبہ منگوا لو۔ پہلی دلیل، آنکھ کے واسطے سے دل کتنا متاثر ہوتا ہے۔ ایک نبی کہتا ہے کہ میرا دل مفتون ہو جانے والا تھا، فتنے میں پڑ جانے والا تھا۔ اب کیا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو دن بھر نامحرموں کو دیکھتے رہتے ہیں، دل کتنا داغدار ہوتا ہوگا۔ اللہ نے جہاں نظر ڈالنے سے روکا اس جگہ سے انسان اپنے دل کو کتنا خراب کرتا ہے نظر ڈال کر۔ فلم بینی، سیریل دیکھنا، مختلف ناچ گان دیکھنا، کرب و طرب کی رقص و سرور کی مجلسیں دیکھنا اپنی آنکھوں سے، یہ سب انسان کے دل کو کیا داغدار نہیں کرتا؟ کان کے واسطے سے دل خراب ہوتا ہے، اس کی ایک دلیل حدیث شریف میں آتا ہے، روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ انسان جب میوزک سنتا ہے تو اس کے دل میں ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے بارش گرتی ہے تو زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ میوزک، گانا بجانا انسان کے کان میں پڑا اور دل کے اندر اس نے جو ہے نفاق پیدا کیا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے دنیا میں سب سے بدترین اور نیچے کے درجے میں رکھے جانے والی کوئی چیز ہے تو نفاق ہے۔ کفر سے بھی زیادہ بدتر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نفاق ہے۔ اسی سے انسان منافق بنتا ہے۔ منافق میں کون سا وائرس ہے؟ یہی نفاق کا وائرس۔ جیسے کافر میں کفر کا، مشرک میں شرک کا، فاسق میں فسق کا اور فاجر میں فجور کا اور گنہگار کے اندر گناہ کا وائرس ہوتا ہے، ویسے منافق میں نفاق کا وائرس ہوتا ہے۔ کافر سے بھی بدترین اگر کوئی انسان ہو سکتا ہے تو وہ منافق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت کے درجات ہیں، ہر اوپر والا درجہ نچلے والے درجے سے بلند، جتنا اوپر چڑھتے جاؤ اتنا جنت کا اعلیٰ درجہ ملتا جائے گا۔ جہنم کے درکات ہیں، وہاں جتنا نیچے چلے جاؤ اتنا زیادہ سخت جہنم بنتی جائے گی۔ آپ تو جانتے ہیں اگر یہاں آگ سلگائی جائے اور اوپر ایک کنواں ہو، اوپر جو ہے کم آگ لگے گی، آپ جتنا آگ سے قریب ہوتے جاؤ گے جھلس بڑھتی جائے گی۔ جہنم کی یہی مثال ہے، جتنا نچلے درجے کا طبقہ اتنا زیادہ خطرناک طبقہ جہنم کا۔ آپ جانتے ہو سب سے نچلے طبقے میں کون سے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے
درجے کے اندر منافقوں کو ڈالا جائے گا، کافر سے بھی زیادہ نیچے۔ معلوم ہوا کہ نفاق، دوغلاپن، دکھانے میں مسلمان اور اندر میں جو ہے انسان اللہ کا نہ ماننے والا، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ ہمارے مطلب کی جہاں ملی وہاں اللہ کو ہم نے یاد کیا، اور جہاں ہمارے مطلب کی نہیں ملی اللہ کو بھول گئے۔ اللہ شکایت بھی کرتا ہے قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بہت سے لوگ کنارے پر اور سرحد پر رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال، بھلائی، دنیا کی چیزیں ملتی ہے تو جمے رہتے ہیں، اور اگر کبھی برائی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت پہنچی تو سیدھے اس سرحد کے اندر، کفر کی سرحد کے اندر۔ یہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے، اور سچ مچ بڑا خسارہ یہی ہے کہ یہاں کا بھی نقصان اٹھانے والا اور وہاں کا بھی نقصان اٹھانے والا، یہ منافق ہے۔ آپ سمجھیے منافق سب سے بدترین مخلوق۔ جو آدمی گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور صرف اس پر بس نہیں کیا آپ نے ایک مثال بھی دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ابھی نہیں آتی اور گرمی کے دن چلتے ہیں تو زمین اتنی سوکھی ہو جاتی ہے، پھٹ پھٹ پڑتی ہے، خشک ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے زمین۔ جو لوگ کھیت میں آتے جاتے ہیں ان کو تو اس کا خوب اندازہ ہوتا ہوگا، اور ہمارے یہاں بھی خالی زمین دیکھ لیجئے پھٹ جاتی ہے گرمی کی تاب نہ لا کر۔ بارش پہلی جو ہی ہوئی پوری زمین ہری ہری ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی بارش زمین کی ہریالی کے لیے کافی ہے، یعنی بہت جلدی ایک بارش پوری زمین کو جو کل تک خشک تھی آج جو ہے ہریالی کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل اور مثال دے کر بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بارش جتنی جلدی زمین سے سبزہ اگاتی ہے، میوزک اتنا ہی جلدی انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 15 20 گانے سنیں گے تو دل کے اندر خرابی آئے گی، ابھی تو ایک ہی گانا سنا ہے۔ پوچھئے ارشاد نبوی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ کا میوزک سننا دل میں نفاق پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تھوڑا ٹھہر کر، میں تو ویسے یہ بتا رہا تھا کہ 4 اعضاء ان سے گناہ کیسے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں رک کر میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ وہ لوگ اپنے دل کو کتنا نفاق زدہ بناتے ہوں گے جن کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا سب چیزیں جو ہے میوزک میں جاتی ہیں۔ بہت تعجب ہوتا ہے، پہلے تو یہ غیر جو تھے وہ اپنی آفسوں میں، اپنی ڈسپنسریوں کے اندر لائٹ میوزک چلایا کرتے تھے، بہت کان کو لگے بھی نہیں، تھوڑا میوزک چلتا رہے۔ لیکن اب تو مسلمان کو بھی چین نہیں آتا، تھوڑا ڈنگ ڈونگ جو ہے پورے دن اس کی آفس کے اندر چلتے رہتا۔ صبح سے شام تک جس آدمی نے اپنے کان سے اللہ کی نافرمانی کا یہ میوزک ڈالا تو اس آدمی کا دل کتنا کالا ہو جاتا ہو رات کو، اور روزانہ جس کے سننے کا معمول کیا حال ہوتا ہوگا اس آدمی کا۔ میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اب تو عورتوں میں یہ چیز چل پڑی کہ گانا سننا مردوں سے بڑھ کر عورتوں میں بھی اب ہونے لگا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، یہ گانا بجانا جو ہے نا وہ زنا کا منتر ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے دنیا میں جو لوگ جادوگر ہیں، کرتب باز ہیں، وہ آپ جادوگر کی مجلس میں بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ کو یہ کرسی الٹی دکھا دیں گے، چونکہ منتر ونتر پڑھتے ہیں جو کچھ وہ کچھ کرسی الٹی سلٹی نہیں ہوتی، آپ کے دماغ پر وہ تصرف کرتے ہیں اور زمین آسمان اور آسمان زمین دکھائی دیتی ہے آپ کو۔ یہ میسمرزم ہے اور جادوگری ہے، یہ کرتب ہے، آپ کے دل و دماغ پر وہ توجہ ڈالتے ہیں اور آپ کو الٹا سیدھا الٹا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جنتر کے ذریعے سے لوگ جو ہے آپ کی نگاہوں کو خیرہ ضرور کر دیتے ہیں۔ بس علماء فرماتے ہیں کہ گانا
یہ زنا کا منتر ہے. جہاں گانے کی فضا چالو ہوئی وہاں زنا کے جذبات پیدا ہوئے. انگلینڈ وغیرہ کے اندر جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا یا جو جانتے ہیں، وہاں کلبوں کے اندر کیا ہوتا ہے، گورے سنیچر اور اتوار کو جو گناہ نہیں ہوتے سب کر ڈالتے ہیں. شراب نوشی ہوتی ہے اور شراب نوشی کے نتیجے میں گانے بجانے کے نتیجے کے اندر زنا. کون کس کے ہاتھ چڑھتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں آپ کو پوچھتا ہوں ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جن کو اب گانوں میں مزہ آنے لگا. اللہ اکبر، یہ بہت بری حالت ہے. اور میری ماں بہنوں سے کہوں گا، اللہ کے واسطے اپنے کمزور اور نازک دل پر رحم کیجیے. یہ منتر اور گانا بجانا اور سنگیت اور میوزک آپ کے دل کو ویران کر کے رکھ دے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں. آپ کو ٹرین میں سفر کا اتفاق ہوا ہو تو شاید رات کو جب سونے کے لیے یہ غیر مسلم لڑکے نوجوان اپنے بستر پر جاتے ہیں، وہاں سیٹیں رہتی ہیں، ان پر جب جاتے ہیں تو ان کے کان میں وہ ٹھونسا ہوا رہتا ہے. پوری رات ان کو بند کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں رہتا. پوری رات ان کے کان جو ہے وہ ڈنگ ڈونگ بجتا رہتا ہے. اس میں صبح اٹھتے ہیں تب چونک کر جو ہے اس کو بند کرتے ہیں. آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو تو انہیں نیند نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ چیز سنے نہیں. چلو وہ غیر ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. میرے اس مسلمان نوجوان کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی ابھی عادی ہونے لگا ہے اس چیز کا کہ رات کو جب تک کان کے اندر میوزک اور سانگ نہیں ڈالتا اس وقت تک نیند نہیں آتی اس کو. جس کو زہر کھانے میں صحت معلوم ہونے لگے اس آدمی کی صحت کا اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. یہ چیز نیند لانے والی ہے، نیند آور ہے. یہ تو نیند اڑانے والی چیز ہے. چند دنوں نیند آئے گی، اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کہ نیند خراب ہو جائے گی انسان. رحم کرو اللہ کے واسطے خود پر. تو یہ دوسری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تک پہنچنے کا شارٹ کٹ اور تیز رفتار راستہ کان ہے. کان کے واسطے سے دل پر بہت کچھ پہنچ جاتا. اور منہ اور شرمگاہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بتانا صرف کافی سمجھوں گا. آپ نے فرمایا جو آدمی میرے لیے ان دو اعضاء کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ایک تو دو جبڑوں کے بیچ جو چیز ہے وہ، اور دو رانوں کے بیچ جو چیز ہے وہ. دو رانوں کے بیچ جو چیز ہے وہ شرمگاہ، اور دو جبڑوں کے بیچ ہے منہ انسان کا. زبان بھی بہت سو نے تشریح کی ہے اور منہ سے بھی آپ تشریح کر سکتے ہیں. جو آدمی دو چیزوں کی گارنٹی لے لے کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے پھونک پھونک کر بولنے والے، کبھی مبالغہ نہیں فرماتے. اتیشیوکتی اللہ کے رسول کے کلام میں کہیں نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو میں جنت میں داخل کراؤں گا. میں اس لیے تشریح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے پوپ بھی، یہ جو نصارہ کے پوپ رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نصرانیوں کے جہاں بھی کوئی میت ہوتی ہے تو پوپ سے چٹھی لکھوا جاتے ہیں اور کوفین میں رکھ دیتے ہیں کہ آگے جتنے بھی امیگریشن آتے جائیں یہ چٹھی بتا دینا پاس ہوتے جاؤ. یہ ایک لولی پوپ ہے. وہاں کون پوچھتا ہے تم کو؟ کوئی نہیں پوچھتا. اور ہمارے یہاں جو بدعت زدہ لوگ ہیں ان کے یہاں بھی کفن کے اندر جو ہے چٹھی رکھنے کا رواج ہے. وہ مجاوروں سے چٹھی رکھوا کر جاتے ہیں کہ آگے جو ہے منکر نکیر کے یہاں بھی کام آوے گا، محشر میں بھی یہ کام آوے گا. میں اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے. آپ کے کلام میں ایسا مبالغہ نہیں ہوتا، وہاں سچ سچ ہے. آپ نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی انگلی رکھ سکے. ضرور دو عضو کی حفاظت کرنے والا آدمی اللہ کے رسول کی طرف سے گارنٹیڈ ہے جنت میں جاوے گا اور جاوے گا انشاءاللہ. سمجھ سکتے ہیں ان دونوں اعضاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کیوں گارنٹی ہم سے مانگی؟ چونکہ ان دونوں کے راستے سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی جا سکتی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اپنے مقصد حیات کو بھلا دے اور بہت بلندی سے نیچے کھائی میں ڈلوا دے.
نہیں دیکھا اپنے معاشرے کے اندر کتنے ہی باعزت لوگ اپنی شرمگاہ کے بے جا استعمال کی وجہ سے ایسے بے عزت ہو گئے، کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا ان پر، اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ خواتین اللہ نے ان کو حیا عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عفت پاک دامنی عطا فرمائی، لیکن اللہ برا کرے ان مغربیوں کا، ویسٹرن کلچر والے لوگوں کا، انہوں نے ہماری خواتین کی عفت بھی لوٹی، عصمت بھی لوٹی، انہیں بے حیا کر کے رکھ دیا۔ آج مسلمان خاتون کو اس کی تمیز نہیں ہے کہ میں یہ لباس پہن کر نکلوں گی تو شیطان کی مسلسل نظر مجھ پر پڑے گی۔ بہت سی خواتین زمانے کی رو میں بہہ کر اپنا لباس بدل چکی۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، شہروں میں تو تھا، میں تو ہمارے گاؤں کی گلیوں میں اب فٹ جینس اور فٹ ٹی شرٹ پہننے والی لڑکیوں کو دیکھنے لگا ہوں۔ ہمارے گاؤں کی گلیوں سے ایسی خواتین لڑکیاں دکھائی دیتی ہے جو اس طرح کا مردانہ لباس پہنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مرد کی طرح لباس پہننے والی خواتین پر۔ اللہ اکبر، جو رحمت بنا کر ذات بھیجی گئی تھی اس کی زبان سے لعنت کب نکلے گی آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک اس سے بدترین کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول لعنت فرما رہے ہیں۔ برف جب گرم لگنے لگے اور پیٹ کو ٹھنڈا کرنے والا جیوس جب پیٹ میں گرمی پیدا کرنے لگے تو کتنی خطرناک حالت ہوگی، اس سے بدترین کوئی حالت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، لعن اللہ المترجلات من النساء، جو عورتیں مردوں جیسی بننے جاتی ہیں، بال کٹواتی ہیں، مرد جیسا لباس پہنتی، اللہ کی پھٹکار ان پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برستی رہتی ہے ان کے اوپر۔ یہ ہے شرمگاہ کے تعلق سے ہم لوگوں کو بے راہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، منہ۔ کون نہیں جانتا زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جس پر پورے اعضاء کا ڈیپینڈ ہے، پورے اعضاء کا، اور منہ ایک ایسا عضو ہے کہ انسان کے سارے ڈھانچے کا بیلنسر وہ ہے۔ 4 اعضاء ہیں، ان چاروں میں سے 3 عضو تو ایسے ہیں کہ جو اگر تھوڑی دیر بند بھی ہو جائے تو انسان زندگی گزار سکتا۔ کتنے ہی لوگ نابینا زندگی گزار دیتے ہیں یار۔ آنکھ اگر بند بھی ہو جائے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ کتنے لوگ بہرے ہوتے ہیں پیدائش، زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی آواز نہیں سنی، اپنی ماں کے پیارا بھرا جو ہے بیٹا کا لفظ بھی نہیں سنا۔ ان سے پوچھئے کان کی کیا قدر ہے؟ عمر ترس ترس کر گزر جاتی، اللہ ایک گھڑی دے دے میں تیرے مؤذن کی ندا سن سکوں، قرآن کریم کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کی تلاوت سن کر میں اجر پا سکوں۔ نابینا حسرت کرتے کرتے مر جاتا ہے، اللہ تیرے کعبہ کو ایک مرتبہ پیار بھری نگاہ سے دیکھ سکوں، میرے ماں باپ ہی کو محبت کی ایک نگاہ ڈال سکوں، لیکن ترس ترس کر مر تو سکتے ہیں، نگاہ نہیں آ سکتی۔ بلا آنکھ کے بھی جینا ممکن، پوسیبل۔ کان کی سننے کی طاقت کے بغیر بھی لوگ جیتے ہی، اور شرمگاہ کا تقاضا پورا کیے بغیر بھی زندگی گزارنا۔ کتنے لوگ بے بیاہ عمر گزار گئے، ایک مرتبہ بھی جو ہے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے شرمگاہ کے اس استعمال کا موقع نہیں آیا۔ تینوں کے بغیر چلتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ بغیر کھانا کھائے کوئی زندہ رہا؟ منہ کا استعمال ایسا لابدی ہے کہ آنکھ بند کر سکتے ہو، کان بند کر سکتے ہو، شرمگاہ کا استعمال سٹاپ کر سکتے ہو، لیکن منہ سے کھانا یہ کبھی نہیں سٹاپ ہو سکتا، اس کے بغیر حیات ہی نہیں۔ یہ چوتھی چیز وہ ہے جس نے زمانے میں بڑی خانہ خرابی کی۔ اگر کوئی کسی عضو سے داغدار نہیں ہوگا، اس عضو سے داغدار ہونے کے چانسز تو ہر ایک کے لیے۔ منہ کو کوئی آدمی نہیں روک سکتا، کھانا پڑے گا، پینا پڑے گا، تب جیے گا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیز ہے جس نے آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ پیدا کیا۔
اگر انسان اپنے منہ میں اللہ کی ناراضگی والی غذا ڈالتا ہے پورا وجود متاثر ہوتا، پورا وجود۔ میں آپ کو حدیث شریف سے اس کی دلیل دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو آپ میرا ترجمہ دھیان سے سنو، انشاءاللہ تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کم سے کم اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں ڈائریکٹ ترجمے سے جتنا سمجھو گے میری تشریح سے اتنا نہیں سمجھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل کھلا ہوا ہے، الحلال بین، اوپن ہے بالکل، حرام بالکل کھلا ہوا ہے، اس پر کوئی شک نہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ایک ادنا سے ادنا آدمی جانتا ہے، بالکل اوپن ہے، واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ، لیکن حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبے والی ہیں، یوں دیکھو تو نظر آوے کہ وہ حرام ہے اور ادھر سے دیکھو تو نظر آوے کہ وہ حلال ہے۔ اب حلال چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تو برتو، اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کی، حرام چیزیں جتنی ہیں ان سے بچو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے روکا، لیکن یہ بیچ والی جو شبے کی چیز ہے ان کا کیا کرنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے، شبے والی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس آدمی نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک اور ایگزامپل سے، مثال سے ایک اور چیز بیان فرمائی۔ پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کے اپنے اونٹوں کو چرانے کے باڑے ہوا کرتے تھے، ہر ایک کا ایک باؤنڈری لگا ہوا باڑا رہتا تھا، یہ اس کا باڑا وہ اس کا باڑا، ایریے تھے ان کے اپنے الگ الگ، تو ہر بادشاہ کا ایک باڑا رہتا ہے، اس کا جانور اگر باڑے کے کنارے کے اوپر گھاس کھانے گیا تو بہت ممکن ہے کہ دوسرے کے باڑے میں پاؤں رکھ دے، گھاس اپنا ہی چل رہا ہے، لیکن شبہے والی جگہ پر انسان گیا تو اگلا قدم اس کا دوسرے کے باڑے میں پڑ سکتا ہے، پھر سوائے مار کھانے کے اور کوئی چارہ نہیں اس جانور کے لیے۔ یہ آپ نے ایگزامپل دیا۔ تو حلال میں چرو، مشتبہ میں مت جاؤ کہ حرام پر تمہارا قدم پڑ جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنایا، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا، جب وہ ٹکڑا درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ جانتے ہو وہ ٹکڑا گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، یہ دل ہے انسان کا۔ محدثین فرماتے ہیں حدیث شروع ہوئی تو کھانے پینے حلال حرام کا بیان، اور حدیث ختم ہوئی تو دل کا بیان، ان میں جوڑ کیا؟ ملا علی قاری نے خود بھی لکھا شرح کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کھانے پینے اور منہ سے جانے والی چیزوں کا بڑا اثر دل کے بننے بگڑنے میں، اور انہوں نے بڑی پتے کی بات ذکر فرمائی۔ ملا علی قاری مجدد تھے اپنے وقت کے، انہوں نے فرمایا کہ انسان جب حلال کھانا پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہاں سے نورانیت اور شعاعیں نکلتی، کرن نکلتی، روشنی نکلتی، اور وہ روشنی انسان کے دل پر چھا جاتی۔ روشنی کا دل پر چھا جانا، اس کا مطلب اس کو نیکی کی توفیق ہونا، اللہ کی طرف قدم آگے بڑھانے کی توفیق کا ہونا۔ اور انسان اگر اللہ کی نافرمانی کا، حرام کا، سود و انٹرسٹ کا، کسی کی دبائی ہوئی مالیت کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہ لقمہ اندھیری پیدا کرتا ہے، اور وہ اندھیری دل پر چڑھتی ہے، چھا جاتی۔ دل پر اندھیری کے چھا جانے کا مطلب اب اسے خیر اور بھلائی نہیں سوچتی، برائی ہی کی طرف قدم جاتا ہے، اس کا نافرمانی ہی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بہت زیادہ سمجھنے اور سمجھائے جانے کے بعد بھی وہ آدمی نیکی کی طرف محنت کر کے بھی نہیں بڑھ سکتا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع حدیث میں کھانے پینے حلال حرام کا بیان فرمایا، اور آخر حدیث کے اندر جو ہے وہ دل کا بیان فرمایا۔ پتہ چلا انسان کے منہ سے جانے والی خوراک کا بڑا اثر دل کے بننے بگڑنے میں، اور دل راجا ہے، آرڈر کرنے کا مقام ہے، آرڈر گاہ ہے۔ وہ ہاتھ کو آرڈر کرے گا تو ہاتھ اٹھے گا، آنکھ کو آرڈر کرے گا تو آنکھ جو ہے ادھر دیکھے گی، بند کرنے کو کہے گا تو بند ہو جائے گی۔ دل کے بننے بگڑنے میں انسان کے پیٹ میں جانے والی خوراک کا بڑا اثر۔ ملا علی قاری نے اس جگہ ایک جملہ لکھا ہے، کما دخل خرج، یہ تم ہاتھ سے جتنا اعمال سرزد کرتے ہو نا، وہ تمہارے پیٹ میں جانے والی خوراک ہے، جیسی داخل ہوگی ویسی نکلے گی۔ اگر اچھی خوراک گئی اچھے اعمال سرزد ہوں گے، اور بری خوراک گئی تو نافرمانی سرزد ہوگی۔ کما دخل خرج۔ میرے بھائیوں، زمانے میں بگڑے ہوئے کتنے سارے ماحول ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں۔ آپ کبھی ان کی فہرست تیار کرو، سارے گناہوں کی جڑ تلاش کرنے کے لیے نکلو کہ کہاں سے یہ اتنی ساری خرابیاں آ رہی ہیں۔ میں اور آپ تو کیا کر سکیں گے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، کوئی مفتی آج ان سے مستغنی نہیں ہے، ان کا احسان ہے سب پر۔ ابھی 200 سال پہلے جو ہے یہ صاحب علم گزرے ہیں، 200 سال ہوئے ہیں ابھی ان کو، لیکن اتنے پتے کا آدمی تھا۔ آج آپ فتویٰ دیکھو گے تو شامی آپ کو اندر دکھے گی، شامی در بختار، اتنے بڑے پتے کے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالے میں زمانے بھر کی تمام برائیوں اور تمام خرابیوں اور تمام گناہ اور تمام فسق و فجور کو گنوایا، بہت سارے، اور پھر آخر میں یہ کہہ کر قلم روک دیا، ارے میں کتنا گنواؤں، ان سارے گناہوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی خوراک ہے، یہ کہہ کر بس کر دیا، قلم رکا دیا اس جگہ۔ یہ قلندر کی بات ہے، میں اور آپ کچھ کہیں اور ایک اتنا ذمہ دار آدمی کچھ کہے، بہت سچی اور پتے کی بات ذکر فرمائی۔ کسی انسان کو اگر بگاڑنا ہے تو خوراک بگاڑ دو اس کی، کسی کو بنانا ہے تو خوراک صحیح کرو اس کی، انشاءاللہ یہ آدمی درستگی پر آئے گا، آج نہیں کل نہیں، ضرور یہ آدمی اپنی خوراک کی برکت سے راہ راست پر آئے گا۔ اور اگر بری خوراک، ناجائز، حرام، اللہ کی نافرمانی والی خوراک کھائی تو وقتی طور پر شاید آپ کو بہت نمازی اور روزے دار دکھائی دے، کل کو یہ ٹوٹے گا اور اتنا بیگانہ ہو جائے گا کہ کبھی نماز کے پاس گویا پھڑکا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری بہنوں، اپنی خوراک اور غذا کو درست بنانے کی کوشش کرو۔ آج زمانے میں مسلمانوں کو اپنے رب سے کاٹنے کے لیے جہاں دوسری کوششیں ہو رہی ہے، بنیادی ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ ان کی خوراک حرام کر دو۔ پتہ نہیں واقعہ کتنا سچا ہے، ہم نے سنا ہے حجاج جب برسر اقتدار آیا، اس نے اقتدار سنبھالا، ظالم بادشاہ تھا حجاج، بہت تابعین کو اس نے بے دریغ قتل کیا، بہت مسلمانوں کا خون بہایا۔ حجاج جب اقتدار پر آیا تو اس نے ایک مرتبہ اپنے زمانے کے نیک لوگوں کی دعوت کی، سب کو دعوت کے اوپر بٹھایا، کھلا دیا۔ جب کھا چکے سب لوگ تو اس نے کہا اب میں مطمئن ہوں، تم میں سے کسی کا ڈر نہیں، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں نے حرام غذا ڈال دی، تم کو حرام کھلا دیا، اب تم پکارو گے بھی نا اپنے رب کو، تمہاری پکار اس کی بے برکتی سے اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ اور حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ بری خوراک کھانے کی وجہ سے انسان کا کانٹیکٹ اللہ سے کٹ جاتا ہے، پھر وہ دعا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ حرام غذا والے آدمی کا نقد نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے بیگانہ ہو جاتا، اس کی دعا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اس لیے اتنا دو ٹوک بول سکتا ہوں میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا، ارے کعبہ کا پردہ پکڑ کر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر وہ پکارتا ہے، لیکن مأکلہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فأنی یستجاب، اس کا کھانا پینا لباس سب حرام ہے، اس کی دعا آخر قبول ہو تو کیسے قبول ہو؟ معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی خوراک ہے۔ میرے بھائیوں، آج ویسٹرن کلچر، اسلام دشمن طاقتیں آپ کو اسلام سے دور کرنے، اپنے رب سے پرایا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور جہاں اس کی اور شعبوں میں محنت ہے، سب سے زیادہ محنت آپ کی خوراک پر ہے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی۔ ہماری خوراک بگاڑ دی ان کی کوششوں کا ٹریک میں آپ کو مختصر بتاؤں، کس ٹریک سے کن سٹیپوں پر وہ محنت کر رہے ہیں۔ سب سے بنیادی محنت ان کی ہے، مسلمان کے دل سے یہ نکال دو کہ یہ خرید و فروخت اور لین دین کا شعبہ بھی اسلام سے تعلق رکھنے والا شعبہ، معاملات کا شعبہ اسلامی ہے ہی نہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ویسٹرن کلچر۔ اسی طرح معاشرت، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو آپ رہتے ہو، اس پر اسلام کا کوئی قابو نہیں۔ زمانہ جیسا چل رہا ہو، تم کو اجازت، کمیونٹی جس دھارے پر چل رہی ہو اس پر تم کو جو ہے چلنے کی اجازت۔ اسلام تو صرف عبادت میں رہنمائی کرتا ہے، یہ چیز تمہارے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی، اور بہت سے مسلمان پھنس بھی گئے۔ ابھی ٹریپل طلاق کا جو مسئلہ آیا، آپ نے کبھی غور کیا کس عنوان سے یہ لایا گیا؟ بھائی یہ ایک سماجک مسئلہ ہے، مرد اور عورت ایگریمنٹ سے جڑتے ہیں، ایگریمنٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو 3 طلاق کو ایک گنو یا کچھ نہ گنو، یہ ہماری آپسی ٹیبل پر بیٹھ کر طے کی جانے والی بات ہے، شریعت کا کیا دخل اس میں؟ ارے تمہارے مذہب میں ہو تو ہوا کرے، ہمارے یہاں تو عین اسلام اور ایمان کا مسئلہ ہے طلاق کا۔ ایک گھڑی کے لیے مسلمان یہ معاشرت کا ایک اہم ترین مسئلہ طلاق کو شریعت سے خارج کر دے، آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے گا۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے سامنے مفتی کا کوئی فتویٰ پیش کیا گیا جس میں طلاق کا مضمون تھا، اور یہ مسلمان ایسا کہہ دے کہ میں طلاق ولاق کو نہیں مانتا، فقط کفر، یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اللہ نے جس کو شریعت کا حصہ بنایا تم کیوں نہیں مانتے؟ پھر مومن کیسے تم؟ ایک گھڑی کے لیے تمہارا ایمان باقی نہیں۔ آج حکومتیں کوشش کر رہی ہیں اور پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ یہ ہمارا سماجک معاشرتی جو ڈھانچہ ہے وہ ہمارا اپنا طے کردہ ہونا چاہیے، شریعت کا فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بازار میں جاؤں، میرا جی چاہے بینیفٹ پاؤں وہاں سے خریدوں، اور جی نہ چاہے وہاں سے نہ خریدوں۔ شریعت کون ہوتی ہے میرے اوپر حکم کرنے والی؟ الیاذ باللہ۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا اللہ کی پناہ، یہ تو اللہ کا تکوینی نظام ہے، جموی قیامت قریب آتی جائے گی، ان لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمان کے دل و دماغ سے معاملات کا یہ شعبہ دین کا نہیں ہے، یہ چیز جو ہے بیٹھے گی مسلمان کے دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن یہ نہیں دیکھے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام سے یا حلال سے، بس مال آنا چاہیے۔ اس حدیث شریف کے آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ ارے انسان تمیز کھو دے گا کہ یہ حلال کمائی سے ہے یا حرام کمائی، مال ہے یا نہیں، بینیفٹ سال کے آخر میں رپورٹ میں آیا یا نہیں، لاس تو نہیں ہے، بس اتنا دیکھو کہاں سے آیا اسے بھولو۔ یہ تمیز کھو دینے کا پتہ دینے والی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ تمیز ایک دن ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ نماز میں یہ حرکت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ حرکت کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ حرکت کرو گے تو نماز میں کراہت لازم آئے گی، سجدے سہو لازم آئے گا، جیسے شریعت وہ بتاتی ہے ویسے ایسا سودا کرو گے سودا فاسد ہوگا، ایسا سودا کرو گے مکروہ ہوگا، ایسا سودا کرو گے باطل ہوگا، شریعت ریجیکٹ کر دے گی اس کو۔ جیسے نماز میں آپ کو پابند
ویسے بازار میں آپ کو پابند کرتی ہے شریعت، آپ آزاد نہیں ہیں۔ معاملات کا شعبہ شریعت کا حصہ ہے، خبردار کوئی اس کو خارج کرے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے سیدھا اگر مسلمانوں کو دعوت دی جاتی کہ بھائی یہ لین دین کے بارے میں شریعت کو پوچھنا چھوڑو، معاشرت کے بارے میں چھوڑو، تو کتنے مسلمان تھے جو تیار ہوتے، لیکن انہوں نے ایک الٹا راستہ اپنایا۔ انہوں نے عقل کی کسوٹی کے اوپر ان معاملات کو پرکھوانا شروع کیا کہ عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھو، اور یہ کہا کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی بھول بھلیاں ہیں کہ جس میں ادنا مومن جس کو علم دین سے سروکار نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے بھول کر اپنے آپ کو رہ جاوے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقل کی کسوٹی پر پرکھا جانے والا نہیں ہے۔ میرے رب نے ایک مرتبہ اس کو حلال کہا تو حلال کیوں حلال، میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ اس کو حرام کہا تو حرام، مجھے کیا اختیار ہے پوچھنے کا؟ یہی لوگ جو سب جگہ حکمت معلوم کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کا حرام ہونا سمجھ میں نہیں آتا، وہی لوگ جب ڈاکٹر کے اسٹریچر پر سوتے ہیں آپریشن تھیٹر پر تو بھیگی بلی بن کے سوتے ہیں۔ مجھے معاف کریں، بھیگی بلی بن کر اگر وہ ایک مرتبہ جو ہے سارے اعضاء کاٹنے کو بھی کہے گا تو آمنا وسلمنا کہہ کر کٹوا دے گا، اور ڈاکٹر کو کوئی جا کر پوچھ لے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیوں اس طرح کا علاج کر رہے ہو، تو کان پکڑ کے باہر کر دے گا وہ کہ آگے بہت بڑی بستی ہے کسی اور ڈاکٹر سے جو تمہارا مانتا ہو، جا کر یہ کر لو۔ ہم اپنی شریعت سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں حلال اور کیوں حرام؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ پھر بندگی کس کام کی؟ ہم غلام کیسے اور وہ آقا کیسے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ مزاج بنایا گیا باقاعدہ، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت جونا پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، آپ ایک گھڑی خریدو 100 روپے میں اور اس کو بیچو 200 روپے کے اندر، بینیفٹ پاؤ، حلال ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کسی انسان کو 100 روپیہ دو قرض اور یہ کہو کہ مجھ کو 4 دن کے بعد تم کو 200 کر کے دینا پڑے گا، شریعت نہ کہتی ہے، حرام ہے، یہ اوپر کا 100 جو لیا جا رہا ہے وہ انٹرسٹ ہے، بیاج ہے، سود ہے، حرام ہے۔ تو یہ کفار و مشرکین تھے، شاید یہود نصارہ، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھا تھا کہ گھڑی کی لے بیچ کرو تو بینیفٹ پانے کے لیے وہاں بھی 100 روپیہ نفع ملتا ہے، اور 100 روپیہ دے کر 100 روپیہ پاؤ تو یہاں بھی 100 ہی روپیہ بینیفٹ ملا، پھر یہ گھڑی بیچنا جائز کیوں اور 100 روپیہ قرض دے کر 100 روپیہ نفع لینا ناجائز کیوں؟ کفار نے یہ اپنی لوجک چلانا چاہیے کہ ہم کو سمجھوا دو۔ یہود نصارہ ان کے تو دماغ میں گوبر پڑا تھا پہلے سے ہی، ان حضرات نے یہ کہنا شروع کیا کہ خرید و فروخت حلال کیوں اور انٹرسٹ حرام کیوں؟ جانتے ہو ہمارے رب نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی لاجک ووجک بیان نہیں کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بے خرید و فروخت اس لیے حلال ہے، سیل و پرچیس اس لیے حلال ہے کہ اللہ نے حلال کیا، اور انٹرسٹ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کیا۔ بولو کیا بولنا؟ ہمارے استاد جب یہ سبق پڑھاتے تھے فرماتے تھے ایک شاہی فرمان آ گیا، تم کو حق کیا ہے؟ آخر تم کوئی علت کوئی سبب پاتے تو اس پر کتنے راضی ہو جاتے؟ کیا یہ سبب کافی نہیں ہے کہ میرے رب نے حلال کیا ہے، میرے رب نے حرام کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ میرے رب کو ناپسند ہے۔ ایک عاشق اپنی معشوقہ پر مر جاتا ہے تو وہ جب کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ تجھے یہ کیوں پسند ہے، بس عشق کا تقاضا ہے کہ معشوقہ کا آرڈر نکلے اور میں حاضر کر دوں اس کو۔ اچھا وہ ریجیکٹ کرتی ہے کہ یہ چیز نہیں چاہیے، نہیں پوچھتا، اور ہمت ہے، مجال ہے کوئی ہمت والے کی کہ پوچھ کے دیکھے۔ میرے بھائیوں، وہاں تو ہم اپنے عشق کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمارا رب ایک کو کہتا ہے کہ مجھے پسند، دوسری چیز کو کہتا ہے مجھے ناپسند، وہاں چیمی ہوئی ہے، چونو چرا، پوچھتاچھ، اپنے رب کے حضور سوال۔
یہ بندگی کے خلاف، یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو آقا بننے جا رہا ہے۔ اگر میں سورج کو دیکھتا ہوں اور میں کہوں کہ سورج نکلا، کیا کمال کر دیا تم نے؟ میری آنکھیں نہیں دیکھتی اور رسول نے کہا کہ سورج نکلا ہے، یہ ہے ایمان۔ میرے بھائیوں، بس پہلا سٹیپ وہ تھا کہ یہ خرید اور فروخت کا شعبہ اسلامی شعبہ ہے ہی نہیں، یہ پھیلاؤ اور اس کے لیے لاجک لاؤ لوگوں کو، بھئی یہ کیوں حلال کیوں حرام۔ ہمارا ایک دوست انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب علم آدمی ہے، ہمارے یہاں بچے بھی جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو ان کی زبان پر سوال کا جواب آنے کے بعد واہی فوراً آتا ہے، ایسا کیوں؟ ارے بھائی اتنا سا دماغ اتنی بڑی بات کیسے سمجھے گا؟ لیکن نہیں، یعنی ایک مزاج بن گیا ہے، ایسا کیوں؟ یہ بہت بری چیز ہے، اور میرے بھائیوں اس چیز نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ جو معاملات شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس بات کو ہمارے دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہم کو بحث میں ڈال دیا، ڈسکس میں ڈال دیا، بس اب حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا۔ ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصہ ہوا کرتے تھے، کوئی شریعت کے ایسے احکام کو پوچھتا، آج واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھ لو، نوجوان جو ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں حلال کیوں حرام۔ حضرت تھانوی بہت غصہ ہوتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ تم اتنا بتا دو، اللہ نے تمہاری ناک دو آنکھوں کے بیچ کیوں رکھی؟ دوسری کوئی سچویشن کیوں نہیں تمہارے چہرے کی؟ جب تم اتنے سے اپنے عمر بھر جس چہرے کو لیے ہوئے ہو اس کا گر نہیں سمجھ سکے تو حقیقت شرائع کو خاک سمجھ سکو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ایک پھنڈا چلایا گیا ہے وہ اسی لیے آپ کو معاملات کے باب میں اسلام سے بیگانہ کرتے۔ دوسرا ایک راستہ یہ اپنایا گیا جس راستے سے بھی ہمارے پیٹ کی خوراک بگاڑی گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں کو خاص کر کے کہوں گا، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت کا دائرہ بہت پھیلا دیا گیا، اس کو تھوڑا سا آپ ڈیپ سے سمجھیے۔ میں آپ کے ذہن میں وہی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کس طرح محنت ہوئی ہمارے پیٹ کی خوراک کو بگاڑنے کے لیے، ہمارے ایمان کو، دل کو، قلب کو خراب کرنے کے لیے ضرورت کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ کل تک انسان موبائل کے بغیر جی لیتا تھا، لیکن آج ہوائج اصلیہ میں داخل، بنیادی ضرورتوں میں داخل کر دیا گیا اس کو۔ ارے بھائی گھر میں بچے نہیں ہوں گے تو چلے گا، بیوی نہیں ہوگی تو چلے گا، لیکن یہ چاہیے انسان کو، ایک نشہ۔ دیکھیے اللہ کی نعمت ہے، کوئی منع نہیں کرتا، مگر میں تو اس میں جو ہم لوگ گھس گئے ہیں نا، اور اتنا گھس گئے ہیں کہ بدن کو کھونے میں بھی انسان دریغ نہیں کرتا، جان کھونے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں پب جی کھیلتے کھیلتے وہ ٹریک پر سے گزر رہا تھا اور ٹرین نے آ کر اس کو کچل دیا۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ جان کی پرواہ ہے نہ، جسم کی پرواہ ہے نہ، اپنوں کی پرواہ ہے نہ پرایوں کی پرواہ۔ یہ جنون میں جو ہے اس پر انگلی رکھتا ہوں، یہ جنون کہاں کا؟ ہمارا دائرے ضرورت بہت بڑھا دیا گیا۔ یہ نہیں ارے گھر کیسا اس کے بغیر، یہ نہیں اس کے بغیر چل کیسے سکتا ہے، یہ نہیں زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ دائرے ضرورت بہت بڑھا دیا، سلگایا گیا باقاعدہ اس کو، اور ہماری خواتین کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالا گیا کہ ایک جوڑا نہیں چلے گا، شادی کے موقع سے ہر دن کا الگ جوڑا۔ اب تو مجھے ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ دن کے 2 جوڑے، دوپہر کو بدلتے ہیں، چینج کرتے ہیں دوسرا جوڑا۔ سینڈل اتنی ہونی چاہیے، گھڑی کا پٹا، سینڈل اور کپڑا، یہ تینوں میچ ہونا چاہیے۔ میں انگلینڈ میں ایک جگہ ہمارے کسی عزیز کے یہاں گیا، ایک اتنا بڑا چپل کا سٹینڈ بنا ہوا تھا، اس میں اتنی ساری، میں سمجھا کہ خواتین جو ہے کسی اجلاس میں آئی ہے یہاں۔ پتہ چلا کہ وہ تو ایک ہی خاتون کی چپلیں الگ الگ رنگ کی، وہ جیسا لباس پہنتی ہے اسی طرح کی سینڈل چاہیے اس کو۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ریلا جو ہے نا صرف ان تک نہیں رہا، ہمارے پاؤں تلے بھی چلا آیا ہے۔ مسلمان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یہاں چلا آیا ہے یہ ریلا۔ ضرورت کا دائرہ بہت بڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے بہت بڑھا۔ اب
یہ خاتون شادی کر کے اپنے شوہر کے یہاں گئی. یہاں تو باپ کسی طرح اس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. شوہر کی تنخواہ اتنی، عورت کا دائرۂ ضرورت اتنا، تو مرد پورا نہیں کر سکا تو ناچاقی شروع ہو گئی. بھائی تم مجھے لائے، خرچہ پورا. بھائی کرتا ہوں خرچہ پورا، تیری خوراکی پوشاکی آخر کون کرتا ہے؟ پوشاکی کا مطلب یہ ہے کہ 50 جوڑی سوٹ چاہیے، یہ میری خوراک پوشاکی کا مطلب ہے. اور کھانے کے اندر ہفتے میں 2 دن مجھ کو ٹیک اوے پر لے جانے کا. یہ معاشرے کی چلتی پھرتی مثال ہے. دیکھو منع نہیں، آپ دائرۂ شرع میں اگر اس کو لے گئے، آپ نے کھلا دیا، کوئی شریعت بہت وسیع ہے شریعت، لیکن یہ ہم نے جو لازم کر لیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ آپ سمجھیے اس کو. مجھے ایک صاحب علم کا یہ جملہ بہت پسند آیا. یہ جو ہم مہنگائی کرتے رہتے ہیں نا، دنیا میں مہنگائی کا کوئی ایشو نہیں ہے. مہنگائی ضرورت کے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. آپ کی تنخواہ اتنی ہے، اتنی ساری ضرورتیں آپ جو ہے سامنے رکھو گے تو اتنی تنخواہ کافی نہیں ہوگی، اور چیزوں کا ڈیمانڈ بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ مہنگائی ہونے کی. دنیا کی مہنگائی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ضرورت کے دائرے کو بہت پھیلا دیا گیا، ورنہ اتنی تنخواہ میں 10-15 لوگ کھا لیا کرتے تھے، ان کی زندگی بسر ہوا کرتی تھی. میرے بھائیوں، یہاں تک نہیں، اب آگے بڑھیے. جب ضرورت کا دائرہ بڑھا دیا گیا، تنخواہ کم ہوئی تو لوگ انٹرسٹ میں پڑنے لگے، بیاج میں پڑنے لگے. اور بیاج کو اچھی شکل میں پیش کیا گیا. مجھے معاف کریں، بہت سارے اس وقت غیر مسلموں کے ادارے ہیں، بینکیں ہیں، وہ آپ کے سامنے جب آئیں گی تو پرلوبھن دے گی. بھائی ہم نے فتویٰ حاصل کیا ہے گوگل پر سے، یہ حلال انویسٹ ہے، حلال، یہ سمجھ گئے ہیں سب، حلال انویسٹ ہے، اس میں کوئی فاسد سودا، کوئی انٹرسٹ، کوئی سود نہیں ہے. یہ بدھو اور جنہیں جو ہے الف کا نام بھالا معلوم نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، وہ تمہیں حلال حرام بتا رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم نے اس پر ایمان لانا شروع کر دیا کہ اس نے کہا اس لیے حلال، انویسٹ کر لو بے دریغ آنکھ بند کر کے. میرے بھائیو، یہاں سے خرابی شروع ہوئی. اور مجھے معاف کریں، آج تو مسلمان کے دلوں میں ان معاملات کے سلسلے میں حرام حلال کی لاجک اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ اب تو دل سود سے اور انٹرسٹ سے مانوس ہونے لگے. مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ بعض طبیعتیں علیہ باللہ یہ اعتراض نہ کرنے لگے کہ اللہ نے سود کو کیوں حرام قرار دیا، اتنا زیادہ تو نفع ہوتا ہے، فلاں کو دیکھو اتنی کوٹھیاں محلات حویلیاں بنا لی اور کتنا خوش عیشی کے ساتھ جی رہا ہے. اللہ کرے کوئی تھرمومیٹر امریکہ ایسا نکالے جس پر سکون پرکھا جا سکے. ان کے دل پر رکھو، جس نے سود کھایا، میں تو سمجھتا ہوں اگر ایسا سکون ناپنے کا کوئی تھرمومیٹر نکلا تو پارا باہر آ جائے گا. اللہ کی ناراضگی والی غذا کے اندر کبھی سکون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں مٹا کر رہوں گا اس آدمی کو، اس کے مال کو جس نے سود کھایا. ٹھان لی ہے اللہ تعالیٰ نے، یمحق اللہ الربا. سود شروع ہوا. اور آگے بتاؤں میں آپ کو، مسلمان کا دل بدلنے لگا، اور اب اس کے دل میں چاہے زبان پر نہیں لاتا لیکن دل میں ایک آواز آنے لگی بہت دبی دبی، سود حلال ہو جاتا تو کیسا؟ اگر یہ زبان پر آ جاتا نا، کافر ہو جاتا آج. اور زبان پر ایک دم نہیں آتا، دل کی فضا بنتی ہے. زبان دل کی ترجمان ہے، یہاں سے خیالات اٹھتے ہیں اور زبان کی سواری کے اوپر چل کر وہ بول بنتے ہیں. اللسان مطیۃ ما فی القلب، عربی کے اندر کہتے ہیں اللسان مطیۃ ما فی القلب. دل میں جو خیالات ہوتے ہیں نا، ان کی سواری زبان ہے. کل کو جس کے دل میں یہ بار بار خیال آنے لگا کہ سود اور انٹرسٹ حلال ہوتا تو کیسا، ایک مرتبہ زبان پر بھی آ جائے گا اور وہ اس کے حلال ہونے کی تمنا کر لے، کافر ہو جائے گا. سرحد کفر کی کتنی ملا دی گئی ہیں آپ سمجھ سکتے، کتنی ملا دی گئی. اب اس کے بعد کا اگلا قدم سیدھا جو ہے کفر میں پڑنے والا.
بہت سے نوجوانوں کے دل و دماغ کو بنا بھی دیا گیا. ہم جب ان کے سامنے انٹرسٹ کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ پھٹی آنکھوں ہم کو دیکھتا ہے، اور بعض لوگ تو رہ نہیں پاتے، حجت کرنے لگتے ہیں. اس کے ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے. میرے بھائیوں آگے بڑھو. ضرورت کا دائرہ جب بڑھا، ایک مسلمان جو حلال دائرے میں کماتا ہے وہ اتنا زیادہ پورا نہیں کر سک رہا ہے. ہماری خواتین اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اب غیروں کی طرف نگاہیں اٹھا رہی ہے، وہاں سے لالچ آ رہا ہے مستقل. ایک لڑکی کو لے آؤ، اتنے لاکھ روپیہ اس پر خرچ کرو. ان کو دیا جاتا ہے ان کی تنظیموں کی طرف سے مسلمان خواتین کا ایمان لے اڑنے کے لیے، ان کو دیا جاتا ہے باقاعدہ. تو وہاں گاڑی ملتی ہے. جب کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ لگن جو ہے تیار کر کے جاتی ہے تو اس کو گاڑی ملتی ہے، موبائل ملتا ہے، اتنے لاکھ کیش ملتے. میں آپ کو ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیسز میری نگاہوں کے سامنے ان کو دیا جاتا ہے. اس کی ضرورت یہاں پوری نہیں ہوتی، گھٹ رہی تھی چند دنوں، وہاں سب کچھ ملا، ایمان کھو کے اس کے ساتھ. میں نے شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں یہاں سنایا یا نہیں، وہ ہمارے یہاں ایک لڑکی مسلمان ایک سکھ کے ساتھ چلی گئی، سکھ کے ساتھ 2 سال کے بچے کو چھوڑ کر. اب اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ہماری دارالقضاء میں، شریف گنج میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھتی بھی نہیں اس کو. مجھے اس کے باپ سے طلاق چاہیے، بچے کو اس کا باپ رکھے. یہ نوبت آ گئی اور گئی، آخر میں ابھی بھی اسی کے ساتھ رہ رہی ہے. پھر اس کے بعد اس کے شوہر کا فون آیا ایک مرتبہ، جو مسلمان شوہر تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے اس کا؟ کہا اب تو چاندلا وادلا سب لگاتی ہو گئی، پوجا کرتی ہے، آرتی اتارتی ہے، بیجی کرتی ہے. مجھے بتائیے کس چیز نے اس کو، یہ بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، اتنی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تو وہاں اس نے سب جو ہے اچھے اچھے محلات میں رکھا، لیکن ایمان کھو کر دنیاوی خوش عیشی پانا سب سے پرلے درجے کی بے وقوفی. عورتوں کے ارتداد کی بنیادی وجہ یہی ہوئی کہ دنیا نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، ورنہ 25-30 سال مسلمان گھرانے میں رہنے والی یہ خاتون یکلخت کافر بن جائے، کیسے سمجھ میں آتا؟ بہت سچ فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے چرچا کر رہے تھے. ہماری چرچا کا ٹاپک کیا تھا؟ ارے فقیری آ جائے گی تو کیا ہوگا، ہم اپنا ایمان بچا پائیں گے؟ آج تھوڑا بہت مال ہے، اچھی طرح نماز کے لیے بھی فارغ ہو سک رہے ہیں، سب عبادتیں کر پا رہے ہیں، لیکن فقر و فاقہ آ جائے گا تو ڈر رہے تھے ہم لوگ. یہ ہمارا ٹاپک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے سنا کہ ہم لوگ فقیری سے ڈر رہے ہیں، تو آپ نے جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا آل فقر تخافون، کیا فقیری سے ڈرتے ہو؟ واللہ لتصبن علیکم الدنیا صبا، اللہ کی قسم دنیا تمہارے اوپر خوب 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 بہا دی جائے گی. ولا یزیغ قلب احدکم الا ہی، اور تم میں سے کسی آدمی کے دل کو دنیا کے علاوہ اور کوئی چیز ایمان سے ہٹا نہیں سکتی. ایک ہی چیز ایمان سے ہٹا کر کفر میں لے جا سکتی ہے، وہ ہے دنیا. کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا. ارے فقیری سے مت ڈرو، فقیری اور غریبی اور مسکنت کو تو اسلام سے رشتہ ہے. آپ نے نہیں دیکھا غربت میں اللہ یاد آتا ہے، انسان پر جب حالات آتے ہیں تو دوڑا دوڑا مسجد چلا آتا ہے. مالداری میں انسان اللہ سے بھاگتا ہے اور بنگلوں میں کھو کر اللہ سے جو ہے غافل ہو جاتا. مالداری کو کفر سے رشتہ، مالداری منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، لیکن بے تحاشا بے دریغ اگر آپ استعمال کریں گے اس کو اللہ کی نافرمانی کے راستے سے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے برا ہے. ورنہ مال اسلام منع نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، آدمی نیک ہو اور مال حلال ہو، کتنا بہترین سنگم ہے.
اس سے بہترین جمع چیز نہیں ہو سکتی، مگر آپ نے صالحیت و نیکی ہو، یہ دنیا کے پیچھے دوڑنے کا مزاج نہ ہو۔ یہ خواتین کے ارتداد کی بنیادی وجہ یہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کو ایمان سے اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو یہی ایک چیز ہٹا سکتی ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ بدن کے ان اعضاء سے اندر جانے والی چیزوں پر نگران بٹھاؤ۔ میری آنکھ سے اللہ کی ناراضگی والی کوئی چیز اندر داخل نہ ہونے پائے، میں اس کو لائٹلی نہ لوں، آنکھ میں گری دل میں اتری۔ کان سے جانے والی چیزوں کے اوپر قابو پاؤ، سنگیت، میوزک، فلم کے گانے اور سانگس مت سنو، یہ آپ کے دل کو خراب کر کے رکھ دے اور کل کو کہیں کا نہیں رہے گا انسان۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں گانے بجانے کے حوالے سے، گانا بجانا دل میں بے سکونی، بے قراری اور بے چینی لاتا ہے۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر مستقل کہا جانا چاہیے، مگر آپ خلاصہ سن لو، انسان کے دل کا سکون غارت کر دیتا ہے گانا بجانا۔ یہ وقتی طور پر تو آپ کو اچھا لگے گا، لذت دلائے گا، لیکن رہا سہا سکون بھی لے اڑے گا۔ اپنے منہ کی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور خوراک کھانے سے پہلے آپ لاکھ مرتبہ سوچ سکتے ہو، چلے جانے کے بعد آپ کے قابو سے باہر بہت پھونک پھونک کر کھاؤ، اللہ کی ناراضگی والا کھانا میرے پیٹ میں نہ جائے، اس کا خوب خیال رکھو۔ میرے بھائیو اگر اتنا کر لو گے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ ولی بن جاؤ۔ اللہ کا ولی آخر کیا کرتا؟ بس ان چیزوں پر قابو پاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی پاتا ہے۔ بس ایک آخر میں واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، حدیث شریف کا واقعہ ہے، انسان کے پیٹ میں جانے والی خوراک کتنا برا اثر رکھتی ہے، وہ واقعہ آپ سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ میرے والد نے اس غلام کو کہہ رکھا تھا کہ تو روزانہ جو کچھ کماوے میں آقا ہوں، مجھ کو لا کر تجھے دینے کا۔ وہ لا کر دیتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے تھے اور پھر بعد میں لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن پتہ نہیں کیا تھا، بس لے کر کھا لیا سیدھا۔ تو غلام کو تعجب ہوا، اس نے پوچھا حضرت آپ روزانہ جب بھی مجھ سے کوئی چیز لیتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا، آج آپ نے نہیں پوچھا اور کھا لیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو نہیں پوچھا تو اب بتاؤ کہاں سے لائے۔ اس نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں غلط جیوتیشی پنا کیا تھا، مجھ کو آتا بھی نہیں تھا، خواہ جیوتیشی بن گیا تھا، تو اس کی اجرت باقی تھی لینے کی، تو اس نے آج خوراک کی شکل میں مجھ کو دی اور وہ میں نے آپ کو دی۔ اب کتنا برا، ایک تو جیوتیشی پنا اسلام میں حرام اور منع، اور پھر اس پر عوض اور اجرت۔ حضرت ابو بکر کو بڑا قلق ہوا، روایتوں میں آتا ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت ابو بکر نے انگلیاں ڈالی اور قے کرنا شروع کیا، جتنا پیٹ میں اپنے بس بھر نکل سکتا تھا نکال دیا۔ اور امام غزالی نے جو روایت بیان کی ہے یہ اس میں اتنا بھی اضافہ ہے، حضرت ابو بکر نے سب کچھ نکال دینے کے بعد یہ کہا اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے نکال دیا، لیکن جو خون بن کر رگوں میں چلا گیا ہے اس کا تو محافظ ہے، اس سے برے جذبات پیدا ہوں گے، تو محافظ ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے کتنے لوگ چاہتے ہیں لیکن نیکی نہیں کر پاتے، وہ اندر جو خون بن کے گھوم رہا ہے نا وہ تاثیر کرتا ہے، نہیں آنے دیتا اللہ کی طرف۔ اس لیے اپنی خوراک اپنی روزی پر خوب نظر ڈالو، 4 پیسہ 4 لقمہ نہیں کھائیں گے مر نہیں جائیں گے، لیکن اپنے پیٹ کو اللہ کی ناراضگی والی غذا سے بچائے رکھو۔ خواتین کو بھی میں کہوں گا اپنا دائرے ضرورت کم کرو۔ دیکھو خواتین کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن اضر بدنیاہ احب بآخرتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے دنیا میں زیادہ پا لیا آخرت کا نقصان کر کے پایا۔
اس لیے آپ 10 جوڑی پر اکتفا نہیں کرتی ہو، 15 جوڑی چاہیے ہے آپ کو، آپ اپنی آخرت کے جنتی جوڑوں کو یہیں حاصل کر رہی ہو، اور پھر وہاں کم ملے تو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کی بیوی ان کے پاس جو ہے وہ کہتی تھی کہ سب لوگ جو ہے ہیرے کے ہار پہنتے، آپ کبھی مجھ کو ہیرے کا ہار نہیں پہناتے۔ بہت اصرار کہتے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ آخرت میں ملے گا ہم کو، اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن وہ بزرگ دعا میں تھے، بہت اصرار کر کے اس نے کہا کہ آج تو تمہارے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے جب تک میرے لیے اللہ سے مانگ نہ لو، ورنہ میں تمہاری بیوی نہیں۔ تو بزرگ نے چاروں ناچار کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ اس کو ایک بہترین قیمتی موتی عطا کر۔ اب اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ تھا، آ گیا موتی، بہترین موتی۔ رات کو یہ خاتون جو ہے سوئی تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک بہترین تخت ہے، سیاہسن اس طرح کا جو موتیوں سے جڑا ہوا، بہت بہترین، لیکن اس کے بیچ ایک موتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سارا شو جو ہے بگڑ جاتا تھا اس کا۔ اس ایسی جگہ کا موتی غائب تھا جس سے پورا یہی بگڑ جاتا تھا۔ اس نے پوچھا خواب میں کسی کو کہ کس کا ہے یہ؟ کہا یہ بزرگ کی بیوی کو ملنے والا ہے۔ تو یہ موتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں مانگا تو ہم نے یہاں سے نکال کر دے دیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو صبح اٹھی اور بہت روئی دھوئی، اس کا صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں، مجھ کو تو وہاں موتی چاہیے ہے۔ میری ماں بہنوں آپ سمجھو بہت کچھ ہے اس قصے کے اندر، اور یہ کوئی افسانے، داستانیں، کہانیاں نہیں ہیں، ہمارا تو ایمان ہے اس پر کہ یہاں کم پاؤ وہاں خوب پاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ اپنا کوئی بیلنس رکھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت علی ایک مرتبہ ان کا غلام حاضر تھا، کسی نے بہت کچھ دے دیا، تو ان کے غلام نے کہا آج تو میں اس کو چھپا کر رکھوں گا۔ حضرت سب تقسیم کر دیتے ہیں اور خود پھر ضرورت پڑتی ہے تو فقر و فاقہ سے گزارنا پڑتا ہے، تو چھپا کر رکھ دیا اس نے۔ معلوم نہیں ہوا حضرت علی کو، تو ایک دن دیکھتے دیکھتے اس جگہ نظر پہنچ گئی۔ پوچھا غلام کو بھائی کیا ہمارے گھر میں یہ چیز کیسی؟ تو اس نے پھر بتا حضرت گستاخی معاف، میں نے آپ ہی کے لیے یہ کیا تھا۔ تو حضرت نے کھڑے کھڑے سب صدقہ کر دیا اور اس چیز کو کہا کہ تجھ کو رونگ نمبر لگ گیا ہے، علی کے پاس آئندہ مت آنا۔ دیکھیے دنیا منع نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمارے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو عادی کتنا بناتے تھے کہ ہم ڈیپینڈ نہیں ہے دنیا کے اوپر۔ اگر ملی چیز ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، نہیں ملی میری زندگی جو ہے اجیرن نہیں بن جانی چاہیے۔ عورتیں موبائل کے لیے اپنے شوہروں سے طلاق تک لے لیتی، موپیڈ نہیں ملا تو 2 سال تک لڑی مستقل۔ ایسے واقعات کچھ کم نہیں ہیں، بہت ہے واقعات۔ میں تو روزانہ کام کرتا ہوں، اللہ کے واسطے وہاں کے لیے بھی کچھ رہنے دو، چند معمولی سی زندگی گزار کر سیدھی سادھی چلے جاؤ۔ خواجہ مجذوب کا شعر ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہے اللہ ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی، ایک بہت لمبا عرصہ ہے اللہ ہم نے تجھ سے غفلت میں گزارا۔ ہے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمیں مقصد حیات سجھا دے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں ہے اللہ اس کی تکمیل کے لیے زندگی نچوڑ دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہے اللہ ہمارا ایک ایک قدم تیری رضامندی کی طرف آگے بڑھے، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ ہماری ہر سانس تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔
اللہ تجھ سے نزدیکی کا ذریعہ بنے ایسے ماحول کو پیدا فرما۔ یا اللہ دنیا آج ہم کو تجھ سے بیگانہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اللہ ہمارا تو ہی حامی و ناصر ہے، اللہ تو ہی مددگار ہے، اللہ آج تک تو نے کبھی اکیلا نہیں کیا، اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہے، اللہ ہم اپنی ذب و حالی کی تجھ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے آپ سے کبھی راندے درگاہ نہ فرما، دنیا والوں کے ہاتھ میں ہم لوگ ضائع نہ ہو جائیں، اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما۔ یا احد من لا احد له، یا سند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منك، نجني مما انا فيه واعني على ما انا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد عليك آمين۔ یا الہ العالمین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے نئے پرانے جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے دن کے اجالوں میں رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے بھی بڑے حقوق پامال کیے، معاف فرما، تیری مخلوق کو بھی بہت ستایا، تیرے بندوں کے بھی بہت حقوق پامال کیے، اے اللہ ہماری کوئی حرکت ایسی نہیں تھی جس سے کسی کا دل نہ دکھتا ہو، اے اللہ ہم نے تو قدم قدم پر اے اللہ لوگوں کو ستایا، تکلیفیں دی، اے اللہ حقوق العباد بھی بہت ضائع کیے، مخلوق کے بھی حقوق بہت ضائع کیے، تیرے حقوق بھی بہت ضائع کیے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری غذا کو حلال بنا دے، امت مسلمہ کو حلال غذا کی تلاش نصیب فرما، اے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما، راہیں آسان فرما، بے شک دشواریاں بہت کھڑی کر دی گئی ہیں، اللہ تیرے رسول نے صحیح کہا تھا کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں کوئی بھی انٹرسٹ سے نہیں بچ سکے گا، اور اگر کوئی بچ گیا تو انٹرسٹ کا دھواں اس کو ضرور لگے گا، اے اللہ ایسے برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بے شک سود پر تیری ناپسندیدگی ہے، اے اللہ تو اس پر ناراض ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں اس کی قباحت و شناعت اور برائی بٹھا دے، اے اللہ ہماری خواتین کے ایمان کو محفوظ فرما، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، ہمارے نسل ہا نسل کے ایمان کو محفوظ فرما، جو کچھ باتیں کہی گئی اللہ جو ان میں حق ہے قبول فرما، ہم کو اپنی عملی زندگی میں اس کو لے آنے کی توفیق مرحمت فرما، اللہ جو خلاف حق بات ہو اس کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے، یہاں جتنے بھی حضرات اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں ہو اس پریشانی کو دور فرما، اللہ ہمارے ہندوستان کے حالات خاص پر رحم فرما، اللہ اپنی مدد نصرت اعانت نصیب فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے اللہ اسلام قبول بالا فرما دے، کفر کا منہ کالا فرما دے، اے اللہ ہندوستان کے اندر نظام اسلامی قائم فرما دے، یا الہ العالمین بہتر سے بہتر طریق اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، متحد و متفق بنا، تیرے دین کے پلیٹ فارم پر جمع فرما، ان کی شیرازہ بندی کو منتشر ہونے سے بچا لے، اللہ ان کے شیرازے کو مجتمع فرما دے، دین کے پلیٹ فارم پر سب کو جمع فرما دے، اے اللہ بہت سارے ایسے احوال ہیں جو تیرے حضور پیش کرنا دل کے اندر ٹھانے ہوئے ہیں، لیکن ہے اللہ زبان پر نہیں آ پا رہا ہے، تو سارے احوال سے واقف ہے، سب کی جائز مرادیں نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہے اللہ ہمارے ان تمام احوال کو استوار فرما دے، درست فرما دے، ہے اللہ موٹا وراچا کی اس بستی کے اوپر خصوصی اپنی رحمت نازل فرما، انوارات و تجلیات سے نواز، مردوں عورتوں خواتین، اللہ بوڑھوں بچوں مرد سب کو اللہ آپ کی دینداری مقدم رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، تیرے نام کے اوپر اکٹھا فرما، آس پاس کے ماحول کو بھی درست فرما، اللہ جن کے حق میں ہے اللہ ابھی کفر لکھا ہوا ہے ان کو بھی ہے اللہ ان کے لیے بھی اس بستی کو مینار نور اور مشعل راہ بنا، ان کے بھی ایمان کا ذریعہ بنا، ان کے شرور سے فتن سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کے مظالم سے ہم سب کی پورے حفاظت فرما، ہمیں یہ یقین جما دے کہ تیری دینداری سے وابستگی کے اندر اپنی حفاظت ہے، اللہ ہم دنیاوی اسباب میں اپنی سلامتی اور سیفٹی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تیرے دین سے وابستگی میں سلامتی ہے یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دے، اللہم انا نسألک
من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جن حضرات نے پروگرام منعقد کیا ان کے حق میں بھی اس کو ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ جو ان کا صاحبزادہ بیرون ملک جا رہا ہے اس کے جانے میں خیر اور برکت مقدر فرما، اس کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔